حال دل۔ محبت کی شادی کے بعد جو ہم نے دیکھا، سنا اور سوچا، روز بے شمار دکھی لوگ مجھے ملتے ہیں۔ سکھی میرے پاس کیوں آئیں گے؟ میرے پاس تو صرف اور صرف دکھی لوگ آتے ہیں اور آ کر یارو اپنے غم کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ایک غم جو مسلسل میرے سامنے بارہا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ محبت کی شادی، یہ محبت کی شادی آخر ناکام کیوں ہوتی ہے، اور محبت کی شادی کے بعد اکثر جھگڑے کیوں شروع ہو جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، جتنا نالج، علم، معلومات، مطالعہ اور ریسرچ بڑھتی جا رہی ہے، اتنا گھریلو زندگیاں ناکام اور مسلسل ناکامیوں کی طرف بڑھتی جا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اور بچیاں اس کام میں لگ جاتے ہیں جو کام پہلے بڑے کرتے تھے۔ پہلے کبھی بھی لڑکی کو لڑکے نے دیکھا نہیں ہوتا تھا، اس وقت دیکھتا جب شادی ہو کر اس کے گھر میں وہ دلہن بن کر آ جاتی تھی۔ زندگی بہت اچھی گزرتی تھی۔ ہلکی پھلکی اگر گھر میں کبھی کوئی نوک جھوک ہو بھی جاتی تو ایک دو دن میں ختم ہو کر پھر سے زندگی کے قدم رواں دواں ہو جاتے تھے۔ لیکن اب تو عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے کی قسمیں اور بعض اوقات خودکشی کی کوششیں، اور پھر خودکشی ہو بھی جاتی ہے۔ پھر شادی ہونے کے بعد مسلسل جھگڑے، ناچاکیاں، پریشانیاں، اور پھر اس کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے، گھروں پر پڑتا ہے۔ وہ مائیں جو بڑی چاہتوں اور محبتوں سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہیں، وہی مائیں خون کے آنسو رو کر لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور والد محبت کا غم لیے قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ بس نقصان یہاں سے شروع ہوا ہے کہ جو کام بڑوں نے کرنا تھا وہ چھوٹوں نے کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ ایک پرانی فلم مغل اعظم آئی تھی۔ اس فلم کے دیکھنے کے بعد بے شمار لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کر آشناؤں کے ساتھ چل نکلیں۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب فلم دیکھنے کے لیے صرف سینماؤں کا رخ کرنا پڑتا تھا، اور جب گھر گھر خود سینما بن جائے اور نسلوں کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا ہو جائے کہ انہوں نے اپنی شادی کا انتخاب خود کرنا ہے، اپنے جینے مرنے کی کہانی خود بنانی ہے، تو اس وقت پھر یہ گھریلو ناچاکیاں گھریلو عذاب کی شکل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایک تجربہ آپ کو بتاؤں، غور سے سنیے گا اور دل کی گرہ میں اس کو باندھ لیجئے گا۔ جو بیٹا اور بیٹی والدین کی عزت کو تار تار کر کے، پریشان کر کے، مجبور کر کے اپنی پسند کی شادیاں کرتے ہیں، اور آخر کار والدین خون کے آنسو بہا کر مجبور ہو کر اس شادی کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بعد میں سارے جہان میں کہتا پھرے کہ میری شادی والدین کی پسند کی ہے۔ والدین کی اس ناپسندی کا عذاب اللہ اس کو گھریلو ناچاکیوں اور گھریلو الجھنوں کی صورت میں، اور اس کی ساری زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ یوں اللہ اس کو عذاب دیتا ہے۔ پھر وہ اس عذاب سے خلاصی پانے کے لیے کبھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا اور زندگی سسکتے الجھتے گزر جاتی ہے۔ انوکھی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ چند ہوں گے یا کوئی ایک ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ مجھے میری نافرمانی کی سزا ملی ہے، ورنہ ساری زندگی ایک دوسرے سے شکوے کرتے، معاشرے اور زمانے کا شکوہ کرتے کرتے یوں ہی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ میری درخواست ہے اپنے رشتے کے معاملات میں اپنے رشتے کے معاملات اپنے والدین پر ڈال دیں، اور دل ہی دل میں اللہ رب العالمین سے 2 نفل پڑھ کر اعمال کر کے دعا کریں کہ یا اللہ آسمان سے ہمارے لیے وہ خیر کے فیصلے اتار دے جو ہمارے لیے بہتر ہوں۔ اللہ میں اپنی پسند نہیں، میں تیری پسند چاہتا ہوں، جو تو میرے لیے پسند کر دے۔ پھر اگر زندگی میں کوئی جیون ساتھی مل جائے تو اس سے صبر، برداشت سے، درگزر سے کام لیتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزاریے۔ دیکھیے پھر
انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم آپ کی اس شادی اور زندگی کو پرسکون بنا دے گا، اور خیریت و عافیت کی فضائیں اور ہوائیں اور بہاریں اللہ کریم آپ کو نصیب فرما دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیے۔